سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر نمبر 3.3، کھلی دعوت کا آغاز۔ پھر اللہ تعالی نے حکم نازل فرمایا، سورۃ الشعراء آیت نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں اور قوم کو ڈرائیں۔ اور یہ حکم بھی نازل ہوا سورۃ الحجر آیت نمبر 94، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پس جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ صاف صاف کہہ دیں اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داروں میں سے 45 آدمیوں کو اپنے گھر دعوت دی۔ ابو لہب نے سمجھ لیا کہ کوئی نئی بات ہونے والی ہے، وہ کسی بہانے سے اٹھ کر چلا گیا اور اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی منتشر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار دعوت دی اور آپ نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ ضرور کریں، میں آپ کی مدد اور حفاظت کروں گا، البتہ میں اپنے آبائی مذہب کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ ابو لہب نے بھرپور مخالفت کی، لیکن ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم جب تک زندہ ہوں ان کی حفاظت کروں گا۔ ابو لہب کی حمایت کے بعد ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو صفا پر چڑھ کر کہا، یعنی آپ نے ایک نعرہ لگایا جس کا معنی یہ تھا کہ کوئی بہت بڑا خطرہ ہے۔ سب لوگ جمع ہو گئے، ان میں ابو لہب بھی تھا۔ آپ نے لوگوں سے کہا، یہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ ان سب لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ کبھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں تمہیں ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے اس سے خبردار کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے عام لوگوں کو اور خاص نام لے کر بھی لوگوں کو عذاب سے خبردار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کے بعد لوگ بکھرنے لگے، لیکن ابو لہب کہنے لگا، تو غارت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اس پر سورۃ نازل ہوئی جس میں ابو لہب کے لیے بد دعا درج ہے۔ اس بد دعا کے نتیجے کے طور پر ابو لہب جنگ بدر کے چند روز بعد عدسیہ بیماری میں مبتلا ہوا، جس میں طاعون کی طرح ایک گلٹی نکلتی ہے، اس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی حتیٰ کہ سخت بدبودار ہو گئی۔ بالآخر اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور عار کے خوف سے اس کے جسم پر دور سے پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفن کیا۔ یہ تھا کھلی دعوت کا آغاز۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔